السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کلپ میں ہم نے سنا تھا اللہ رب العالمین کے سوا پوری کائنات میں نہ کوئی کسی کی پکار کو سن سکتا ہے، نہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ حاجت روائی کر سکتا ہے، اور نہ ہی ما فوق الاسباب مدد کرنے کی کوئی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس پر دلالت کرنے والی بہت سی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو بعض کم فہم لوگ جو کتاب و سنت کی فہم سے آری ہیں وہ یہ جھٹ بول دیتے ہیں کہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں اتری تھیں اور عوام الناس پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک جواب میں نے پہلے کلپ میں دیا ہے، اس حوالے سے ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے اس کلپ کے اندر، کیا واقعتاً یہ آیتیں صرف بتوں کے بارے میں ہی اتری ہیں؟ تو یہ بات سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر تو ساری دنیا میں بسنے والے مشرکین وہ بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا بتوں کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی ہی نہیں تھی، تو پھر یہ اعتراض ٹھیک ہو سکتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں صرف بتوں کی عبادت ہوتی تھی؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں سورہ الفرقان کی 17 اور 18 نمبر آیت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ رب العالمین ان سب کو جمع کرے گا، میدان محشر میں اکٹھا کرے گا، فَيَقُولُ، پھر اللہ کہے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، میرے یہ بندے جو شرک کر کے آئے ہیں دنیا میں، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر بنا لیتے، ولکن متعتہم وآباءہم، تو نے ان کو، ان کے آباء و اجداد کو فائدہ دیا، فنسوا الذکر، اور یہ تیری ذکر کو، نصیحت کو، تیرے دین کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ ہلاک ہونے والی قوم ہی تھے۔ یہ آیتیں دونوں صراحت کر رہی ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے جن کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی تھی، اللہ کے سوا، ان سے اللہ پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی تھی یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ سوال اللہ نے لکڑی اور پتھر کے بتوں سے نہیں کرنا، یہ سوال کرنا ہے اللہ رب العالمین نے لکڑی اور پتھر کے بتوں کے علاوہ ان ہستیوں اور شخصیتوں سے جن کی اللہ رب العالمین کے سوا دنیا میں لوگ عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ کتب تفاسیر میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ لوگ جن سے پوچھا جائے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، عزیر علیہ السلام ہوں گے، اور مریم علیہ السلام ہوں گے۔ جس طرح قرآن مجید بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ سورہ مائدہ کی 116 اور 117 نمبر آیتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الٰہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے تو لائق ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، یا اللہ اگر تو میں نے یہ بات کہی ہے تو تو جانتا ہے، کیونکہ تو کائنات کے ہر غیب کو جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ تو تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو نہیں کہا تھا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی کہا تھا جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کی، صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ یہ دونوں آیات، اس میں یہ بات ہر سمجھنے والے کے لیے واضح ہے بالکل کہ اللہ رب العالمین کے سوا لوگ عیسیٰ
اور ان کی والدہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ کے حوالے سے یہ سوال کرنا ہے قیامت والے دن کہ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا ہماری عبادت کرو؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی عبادت ہوتی ہی نہیں تھی تو پھر اللہ کا سوال کرنا تو لا یعنی بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین تو لا یعنی چیزوں سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے، وہ کوئی کام لا یعنی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوال اللہ رب العالمین کا یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ کی عبادت ہوتی تھی۔ اور عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ کیا وہ لکڑی کے بت تھے یا پتھر کے بت تھے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ سورہ سبا کی 40 اور 41 نمبر آیت ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرے گا میدان معشر میں، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ خاص تمہاری عبادت کرتے تھے فرشتوں؟ اس کا مطلب ہے لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کی پوجا بھی ہوتی تھی، اسرافیل کی بھی پوجا ہوتی تھی، میکائیل کی بھی پوجا ہوتی تھی، لوگ ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں ہمارے معاشروں میں ان فرشتوں کی پوجا، پرستش، عبادت۔ تو ان کو مدد کے لیے، مافوق الاسباب مدد کے لیے ان کو بھی پکارا جاتا ہے۔ تو أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے بل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، اے اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب فرشتے تو جھوٹ بول نہیں سکتے، فرشتے تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جنوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اب فرشتے اور جن کیا یہ لکڑی کے بت ہیں یا پتھر کے بت ہیں؟ پھر یہ کہنا ہے یہ آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں، یہ کتنا بڑا بہتان ہے قرآن مجید پر، اور کتنا بڑی تحریف ہے قرآن مجید کی۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ایسے لوگوں کو جو جٹ یہ بول دیتے ہیں کہ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں اتری ہیں۔ بھئی عبادت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، عبادت فرشتوں کی ہو، عبادت جنوں کی ہو، اور آیتیں صرف رب بتوں کے بارے میں اتار کے بتوں کی نفی کر دے، تو اللہ کے سوا باقی ساری مخلوقات کی عبادت جائز ہو جائے گی اسلام میں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں ان کو مؤنث بنا دیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت حاضر تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ مذکر بن رہے یا مؤنث بن رہے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اللہ کہتے ہیں ان سے ان کی گواہی کو لکھا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور وہ کہیں گے لو شاء الرحمن وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ سورہ زخرف کی 19 اور 20 نمبر آیت ہے، قرآن مجید ہے۔ مشرکین کہیں گے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، یہ تو اللہ کا قصور ہے، وہ زبردستی ہماری گچی میں روڑ کے کان پکڑ کے ہمیں روک دیتا ہے ان کی عبادت کرنے سے۔ کیوں نہیں روکا اس نے؟ اس کے پاس تو طاقت تھی روکنے کی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ صرف اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی پوری عبادت بھی اللہ رب العالمین کے سوا ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ لات اور عزا اور منات یہ بت تھے، نیک لوگ تھے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے بت بنا لیے تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ عزا عورت کو خالد بن ولید نے قتل کیا تھا رضی اللہ عنہ نے، اور لات یہ یلت السوی کا لوگوں کو ستو بگو کے پلایا کرتا تھا، تو یہ ان کے بت بنا کر وہ عبادت ان کی کرتے تھے۔ تو یہ صرف بتوں کی عبادت، اچھا بتوں کی جو عبادت کرتے تھے وہ اس کو پتھر کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، اگر پتھر یا لکڑی اس کی عبادت کرنی ہوتی تو بت بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بت نیک لوگوں کے بناتے تھے۔ اصل میں بتوں کی جو پوجا ہوتی تھی اس کے پیچھے بھی وہ پوجا عبادت ان بندوں کی ہوتی تھی جن کے وہ مجسمے اور بت بنائے ہوئے ہوتے تھے، وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی۔ اگر کوئی دنیا میں قوم صرف پتھر کی پوجا کرنے والی ہوتی یا لکڑی کی پوجا کرنے والی ہوتی تو کبھی پتھر کو وہ سڑکوں پر نہ لگنے دیتے اپنے معبود کو دنیا میں۔ یہ سڑکوں پر جو پتھر بچھایا جاتا ہے کبھی نہ بچھانے دیتا۔ کوئی قوم اپنے معبود کو سڑکوں پر بچھانے کی اجازت دے سکتی ہے؟ بتوں کی پتھروں کی پوجا ہی نہیں تھی، وہ لکڑی کی پوجا نہیں تھی، وہ تو پوجا تھی ان ہستیوں کی جن کے وہ بت بنائے ہوئے ہوتے تھے، تو پرستش ان بتوں کی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ وہ آتا ہے نا قرآن میں، اللہ نے فرمایا
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، وَلَا تَذُرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، جب وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کے بت بنا کر ان نیک لوگوں کی پوجا پرستش شروع کر دی تھی۔ تو آیتیں اللہ رب العالمین نے ان سارے جو اللہ کے سوا معبود بنا کر جن کی پوجا دنیا میں ہو رہی تھی ان کی تردید کے لیے نازل کی ہیں۔ یہ صرف بتوں کے لیے نہیں اتری، ان کو بتوں پر لگانا یہ ظلم ہے، تحریف ہے قرآن مجید کی۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو یہ بات سمجھنے اور قرآن مجید کی تحریف کر کے اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ لوگ درختوں میں سے بوڑ کی پوجا کرتے ہیں، پیپل کی پوجا کرتے ہیں، ون کی پوجا کرتے ہیں، لوگ حیوانات کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، دنیا میں بندر کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی اور بچھو کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ ان سارے معبود جن کی بھی اللہ کے سوا پوجا ہوتی ہے، یہ آیتیں اللہ نے سب کی تردید کے لیے نازل کی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔